ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا و ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو دلوں کے بہتر جاننے والا ہے، تمام کائنات کا مربی پروردگار عالم ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر ذی روح کی جان ہے۔ وہ پاک پروردگار عالم، وہ عزت والا جس کو عزت کی کرسی پہ بٹھا دے، تمام دنیا اس کی مخالف ہو جائے تو اس کو عزت کی کرسی سے اتار نہیں سکتے، اور وہ پاک ذات جس کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دے، تمام کائنات اس کی حامی و مددگار ہو جائے تو اس کو عزت والا بنا نہیں سکتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور کروڑا بے شمار درود السلام ہوں پاک پروردگار عالم کے ذاتی محبوب، مقصود کائنات، آقائے امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر، کہ جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ فرمایا پاک پروردگار عالم نے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، مخلوق کو میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ تو فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ اسی بابت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو تخلیق کیا؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ اے جبل، اے معاذ، سن لے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا۔ پھر وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ اس نور سے پھر پروسیس میں کائنات بنتی چلی گئی، لیکن جو مقصود ہے کائنات کا، اور فقیر کہتا ہے کائنات کا مقصود نہیں، بلکہ اگر ہم اس کو اور کلوز کر لیں، جو شروع میں فقیر نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اپنے محبوب کے طفیل دی ہے، تو مقصود معرفت الہی اگر کہا جائے تو اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ مقصود کائنات تو پھر اس کے آ گئی نا، مقصود معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا مقصود حضور بیچ میں سے نکال دیے جائیں، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اگر ہم بیچ میں سے ہٹائیں تو اللہ ملنے والا نہیں ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تصوف کا ایک درس بھی ہے کہ ذکر اور ہے، ذکر جو ہم کرتے ہیں نا، تسبیحات پڑھتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، ذکر اذکار کا، یہ ذکر، یہ اذکار میں شامل ہے، سارے ذکر ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں نا، یہ ذکر ہے۔ ذکر اور ہے اور ذات اور ہے۔ ذکر کرتے ہوئے مقصد کیا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے، ذکر الہی کرتے وقت اگر بندے کی توجہ اس ذات کی طرف ہی نہ ہو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے،
تو پھر ذکر کرنے کا اس کا مقصد و مطلوب کیا ہوا کہ جس کو زبان سے یاد کر رہا ہے، زبان کی نوک پر جس کا نام ہے، وہ اسی سے غافل ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہے، ایسا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ذکر اور ہے، ذات اور ہے، اور بیچ میں کون ہے؟ ذاکر۔ ہم ذاکر ہیں۔ ذاکر ذکر کرتا ہے ذات کا۔ اس میں ایک فیصلہ آپ کسی کو بھی لے لیں، یہاں تو مقصود پروردگار عالم کی بات ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہمیں عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مہر نبوت، آپ کو یاد ہوگا تقریباً کوئی آج سے 20 سال پہلے، کم و بیش 18-20 سال ہو گئے اس بات کو، بہار کالونی میں جب ربیع الشریف آتا ہے، تو جب سے آپ کی میلاد مصطفیٰ کمیٹی بنی ہے بہار کالونی کی، تب سے تقریباً 29واں سال ہے یہ الحمدللہ، یہ 29واں سال ہے، ابھی 28 سال مکمل ہو چکے، یہ 29واں چل رہا ہے۔ تو کالونی کو، بازار کو مختلف انداز میں ڈیکوریٹ کرتے تھے، تو ایک فقیر نے آئیڈیا دیا تھا ساتھیوں کو یہاں پہ، تو اس پہ عمل کیا گیا اور ہم نے مختلف کلرز کے جھنڈے بنائے تھے کمیٹی نے، اہل محلہ نے، کالونی والوں نے، اور یہاں جس جگہ محفل ہوتی یہاں سے لے کے جہاں سے بہار کالونی کا شروع ہوتا ہے نا، وہاں تک جھنڈے لگائے تھے، سائڈوں میں نہیں، درمیان میں ایسے جھنڈیاں ایسے لگاتے نا ایسے، اور جو جھنڈے بنائے گئے تھے ان پر مہر نبوت لکھی گئی تھی۔ اب مہر نبوت کا جو ایک بہت بڑا میسیج ہے، مہر نبوت کا جو بہت بڑا میسیج ہے، اور فی زمانے کے حساب سے وہ ختم نبوت کا میسیج ہے۔ ایک جو بڑا میسیج آتا ہے نا مہر نبوت، یہ کسی جھوٹے نبی کے پاس نہیں ہے، یہ مہر نبوت جو ہے نا یہ کسی جھوٹے نبی کے پاس، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اسے جھوٹا نبی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، نبی تو اس کو جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا، بس جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، ٹھیک ہے نا، نبی تو بس سچا ہی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی سچا ہے، اور کوئی جھوٹا نبی ہو نہیں سکتا۔ تو نبی کا لفظ بھی ان پہ بولنا نبوت کی، لفظ نبی کی توہین ہے۔ تو ختم مہر نبوت جو ہے وہ شاید آپ کی مسجد میں کہیں لگی ہو، دیکھی ہوگی آپ نے، اس کی ترتیب جو ہے نا، اس کی ترتیب ہے کہ اوپر اللہ لکھا ہے، درمیان میں بولے رسول، نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب وہ مہر نبوت لگائی گئی جھنڈوں کے اوپر، تو اس فقیر کی عادت تھی کہ جب کام کرواتے تھے تو فقیر چیک کرنے کے لیے ایک راؤنڈ بھی لگایا، پروگرام سے پہلے راؤنڈ لگاتا، ابھی بھی فقیر کی عادت ہے۔ تو جب دیکھنے کے لیے آئے تو کچھ ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ اس مہر نبوت پر آبجیکشن ہو رہا ہے۔ کس بات کا آبجیکشن ہو رہا ہے؟ کہ نا آبجیکشن یہ ہو رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمہ الٹا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کلمہ الٹا لکھ دیا کمیٹی والوں نے۔ تو ہم نے کہا یار یقیناً جس کسی نے بھی یہ آبجیکشن کی ہے اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ مہر نبوت ہے، اور مہر نبوت کی لکھائی کسی انسان کی لکھائی نہیں ہے، یہ آفاقی ہے۔ آفاقی سے مراد اوپر والے نے ایسے ہی دیے، پروردگار عالم کی طرف سے لکھائی ہے، یہ ترتیب پروردگار عالم کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اور اوپر کی ترتیب بھی یہ کہ اس ترتیب کا قانون اور قاعدہ زمین والوں سے مختلف ہے، اس لکھائی کا قانون قاعدہ زمین والوں کی لکھائی سے مختلف۔ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہم اہل زمین یا تو دائیں سے شروع کرتے ہیں یا بائیں سے شروع کرتے ہیں، اوپر سے کون شروع کرتا ہے؟ ایسے جملہ اگر مکمل کرنا ہو نا، میں آج جا رہا ہوں تو ایسے لکھیں گے، انگریزی میں لکھیں گے تو یہاں سے لکھیں گے، ایسا کوئی نہیں آج میں جا رہا ہوں، یہ انداز ہی نہیں لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا بھی انداز ایسے ہی ہے، رائٹ سائڈ سے آپ لکھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب بات آئی نا مہر نبوت کی، تو پاک پروردگار عالم نے اس کی ترتیب الٹ دی، سب سے جدا کر دی، کہ وہ نہ دائیں سے نہ بائیں سے، اپنی اس ترتیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاقی رکھا، وہ عمومی نہیں ہے، عمودی نہیں ہے۔
آفاقی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ سب سے اوپر کیا؟ اللہ، بیچ میں رسول، سب سے نیچے اچھا کلمہ تو بنے گا نا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو شاید جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ محمد اوپر ہونا چاہیے تھا، محمد رسول اللہ اس طرح پڑھا جاتا ہے یا ایسے لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے ترتیب ہی الٹی سیدھی کر دی ہے۔ بہرحال وہ اچھا ہوا کہ اس فقیر نے مہر نبوت کے جھنڈے بنائے تو وہ چیز بھی ذہنوں سے نکل کے آ گئی کہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مہر نبوت کی جو ترتیب ہے، اور اسے مہر نبوت کہتے ہیں یا مہر نبوت ہے کیا، یہ تک لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ ابھی ہماری سادگی کہہ لیں، دین سے دوری کہہ لیں، جو بھی سمجھ لیں، تو اس بات کو اس فقیر نے اس وقت ہونے والی جو سالانہ محفل ہوتی ہے اس میں بھی سب کے سامنے ہی بیان کیا تھا، اور آج چونکہ یہ الحمدللہ پرچم کشائی بھی ہے، استقبال ربیع الاول شریف ہے، تو اس لیے فقیر نے چاہا کہ اس کو ہم ریپیٹ کر لیں، تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے، ریفریش ہو جائے تو اچھا ہے۔ ایک تو مہر نبوت کا جو میسیج ہے، پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ ختم نبوت، صحیح ہے، یہ اسٹمپ ہے ختم نبوت، مہر نبوت پلس ختم نبوت۔ یہ آقا علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک پہ تھی۔ آپ جب اسٹمپ لگایا کرتے تھے نا، کسی کو خطوط لکھتے تھے تو پھر اپنی اسٹمپ اس پہ لگا دیا کرتے تھے، یہ مہر نبوت تھی۔ اچھا، اب جو اس کی ترتیب ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ ترتیب جو ہے اس میں اللہ نے ایک اشارہ اور دیا، آفاقی جو ترتیب رکھی اس میں اہل زمین کو اشارہ دیا، سب سے اوپر اللہ، بیچ میں رسول اور نیچے محمد۔ اچھا، اب ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ ہم عبادت کے ذریعے کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے ذریعے، اللہ کی عبادات کے ذریعے۔ اپنی تعین کی گئی عبادات کو جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عبادت کی ہے، جب کرتے ہیں نا ہم رات کو شبینے پڑھتے ہیں، ہم نے پورا قرآن سنا ہے رات کو، جہاں ٹانگیں دکھ رہی ہوتی ہیں وہاں نفس اندر سے پھول رہا ہوتا ہے، حالانکہ دکھنا نفس کو چاہیے، ہمارے پاؤں دکھتے ہیں نفس پھولتا ہے، تو وہ عبادت کر کے بھی جو تزکیہ نفس ہونا چاہیے نا وہ ہو نہیں پاتا، کیونکہ ہم صبح جب 4 میں گا رہے ہوتے ہیں کہ رات میں نے 2 پارے 3 پارے 4 پارے شبینے میں کھڑے ہو کے میں نے سنے ہیں، کس کے لیے سنے تھے؟ اللہ کے لیے سنے تھے، پھر باہر گانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا اگر رات کو 100 نفلیں پڑھی ہیں تو پھر وہ جب گیدرنگ ہوتی دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر تو نے کتنی پڑھی؟ میں نے 50 پڑھی۔ اچھا تو نے 50؟ میں نے تو 100 پڑھی تھی، میں نے 200 پڑھی، وغیرہ وغیرہ، میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ یہ سارے معاملات تو خدا کے لیے تھے، تو بندوں میں گانے کی ضرورت کیا تھی؟ بندوں میں اب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پھر جس مقصد کے لیے ہم سے عبادت کرائی جا رہی ہے، تزکیہ نفس کے لیے کہ نفس کمزور ہو جائے، معاملہ الٹا ہو گیا کہ عبادت کر کے بھی ہمارا نفس اور طاقتور ہو جاتا ہے، اسے غذا مل جاتی ہے، اسے غذا مل جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری عبادت کرنے سے ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ دشمن خدا جو ہے وہ تو اس کو تو ہم غذا پہنچا رہے ہیں، اس کی غذا کیا ہے؟ بابا ہماری تعریف ہو رہی ہے، اس کی غذا ہے اللہ کی، صرف اللہ کی تعریف ہو تب اس کی مار ہے، اس کی عبادت میں اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دے بندہ، تب کہیں جا کے اس کو عقل آنی ہے، ورنہ تو یہ گھما دے گا، گھما رہا ہے۔ تو مہر نبوت کے اندر جو ترتیب، اس میں جو ایک بڑا میسیج ہے ختم نبوت کے بعد، میسیج کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علم فرمائے نا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ اب اشارہ دیا مہر نبوت کے اندر کہ اب اللہ کی جسے معرفت چاہیے نا، اللہ کی جسے معرفت چاہیے وہ دینے کو تیار ہے، وہ دینے کو تیار ہے۔
لیکن بیچ میں میرا رسول ہے. اور وہ رسول کون؟ رسول ہے نا، نام تو رسول میں نام تو کسی کا نہیں آیا. وہ رسول کون ہے؟ رسول ہی کے نیچے کیا لکھا؟ محمد. اور محمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں. اب اگر اللہ کی معرفت کسی کو درکار ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنا سر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھنا پڑے گا. نیچے محمد. اب بات نیچے سے شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ ختم نبوت مہر نبوت میں جو لکھائی ہے اسے میسج دے رہا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں سب سے نیچے میرے نام کے نیچے جو اشارہ مل رہا ہے، میرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے نا، محمد. محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. رسول کچھ لے کر آتا ہے. رسول کچھ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک قانون ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے زمین والوں کے لیے دیا جاتا ہے، زندگی کو آسان کر کے گزارنے کے لیے. مشکل کر کے نہیں، مشکلوں میں سے نکال کے زندگی تمہاری آسان کیسے گزرے گی، وہ قانون پروردگار عالم اپنے رسول کو دے کے بھیجتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ قانون دیا، زندگی گزارنے کا آسان قانون لے جائیں. ٹھیک ہے. اور رسول اس پہ عمل کریں گے. رسول ایسے ہی کرتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، امت کو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرو، تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائیں گی. اور حضور علیہ السلام نے جب عمل کیا، اسی قانون کو کر کے دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مہر ثبت کر دی قرآن مجید فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یعنی اب تمہیں دائیں بائیں کہیں دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، ادھر دیکھنے کی. اگر تم کسی کو زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل بنانا چاہتے ہو نا، زندگی کے تمام تر نکات اگر چاہتے ہو، صرف ایک ذات میں ملیں گے. کہیں سے کچھ ملے گا، کہیں سے کچھ ملے گا، کہیں سے کچھ ملے گا، لیکن ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات برکات ہے کہ ان کی وجود کے اندر تمہیں پیدائش سے لے کے موت تک کے زندگی کے تمام تر معاملہ سے آگاہی حاصل ہوگی. تو یہ تو آسان تھا نا کہ ایک ہی دروازے سے سب کچھ مل رہا تھا. آسان تھا نا، اور سہل تھا، بڑا فائدے والا کام تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو مقصود تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں میں آنے کا، ہم نے اس کو بھلا دیا. ہم ربیع الاول مناتے، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گلی گلیاں سجاتے ہیں، جھنڈے بلند کرتے ہیں، مسجدوں میں گلیوں میں باہر محافل ہوتی ہیں، مناتے ہیں نا. مقصد کیا ہے؟ جھنڈا بلند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چلے اب پرچم کشائی کریں گے نا. جھنڈا بلند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس کو دکھانا جھنڈا؟ حضور کو تو حاجت ہے نہیں ہمارے اس جھنڈے کی، اللہ اس کے رسول کو تو حاجت ہے نہیں. تو آپ لام والا کہیں گے کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں، یا پھر آپ کہیں گے کہ جی وہ فرشتے کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جھنڈے لگوائے تو ہم اس سنت کی پیروی میں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ پاک پروردگار عالم کے نزدیک جو مقصد تھا حضور کا ظہور ہوا تھا، وہ جھنڈے اس وقت لگے جب ظہور ہو چکا. ٹھیک ہے. اب ہم جو 14 سال بعد جھنڈے لگا رہے ہیں، تو ہمارے جھنڈے لگانے کا اور یہ محفل منانے کا، یہ چراغاں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جلسے جلوس نکلتے ہیں، ہم لوگ نکالتے ہیں نا، جلسے نکالتے، جلوس، ریلیاں چلتی ہیں. ریلیوں میں آپ کے لیے جگہ جگہ لوگ، کوئی پانی لے کھڑا ہوتا ہے، کوئی شربت لے کھڑا ہوتا ہے، کوئی آپ کو جوس پلا رہا ہوتا ہے، آپ کے راستے صاف ہوتے ہیں، چونے کی لائنیں ڈالی جاتی ہیں، پانی کا کہیں مٹی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کر دیا گیا. شرکائے محفل میں مٹی نہ اڑ کے نہ پڑے، لوگ اہل علاقہ انتظام کرتے ہیں چیزوں کا.
یہ تو ہمارا اپنا ہی پروٹوکول ہو رہا ہے، ہماری اپنی آؤ بھگت ہو رہی ہے جو ہم ایک دوسرے ہی کر رہے ہیں۔ شربت بھی ہم پی رہے ہیں، جوس بھی ہم پی رہے ہیں، پانی بھی ہم پی رہے ہیں، راستہ بھی صاف ہمارے لیے ہے، اس راستے سے ہم گزر رہے ہیں، راستہ بھی صاف ہمارے لیے ہے، پیدل ہیں یا سواری پہ ہیں، پروٹوکول ہمارے لیے، ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے۔ مقصود میلاد کہاں گیا؟ مقصود آمد مصطفیٰ کہاں گیا؟ حضور تشریف کیوں لائے تھے؟ چلیں آسان کر لیتے ہیں، حضور جس دور میں تشریف لائے نا، اس دور میں کیا ہو رہا تھا؟ انسانیت نام کی کوئی چیز تھی؟ جھوٹ، مکاری، دغا بازی، چوری، زناکاری، شراب نوشی، بدکاریاں، ہر برائی اپنے عروج پر تھی، شرک و بدعت اپنے عروج پہ تھا، کوئی برائی ایسی تھی نہیں جو بچی ہو، اور وہ بڑے فخریہ کیا کرتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا یہ فخر کی بات تھی۔ ان تمام تو ذرا برائیوں پہ نظر ڈالیں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اور ان کا کرنا کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے نا، بیٹیوں کو مار دینا، بت پرستی میں لگ جانا، اور ایک سوائے جو برائیاں وہ کر رہے تھے، سمجھ میں کچھ آتا ہے۔ کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک کم و بیش 600 سال گزر چکے تھے، نبی کوئی نہیں آیا تھا، نبی کوئی نہیں آیا، رسول کوئی نہیں آیا، تو یہ 600 صدیاں جو گزری وہ بگاڑ پیدا ہوا ان کے اندر، تعلیمات نبی بھول گئے، شیطان ان کو بھلا دیا اور وہ لگ گئے ان چیزوں کے اندر۔ تو کسی حد تک ان کا ان برائیوں میں پڑنا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ابھی حجت قائم کرنے والا نبی نہیں آیا تھا، نبی تو بہت آئے تھے، ختم نبوت خاتمیت والا نبی کوئی نہیں آیا تھا، دین کامل کرنے والا بھی کوئی نہیں آیا تھا، نبی تو بہت سارے آئے تھے، کامل دین لے کر ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ اب حضور علیہ السلام آ گئے، ایمان سے بات ہے، حجت الوداع میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے آج اپنا دین کامل کر دیا، اب دین کامل ہو گیا، اب نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، اب اس دین نے قیامت تک چلنا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، وہ جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، حضور کی تشریف لانے سے پہلے جو مکے کا حال تھا، عرب والوں کا جو حال تھا، جن برائی میں وہ لوگ غرق تھے، آج ایک ایک برائی اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے اندر وہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کوئی بھی برائی اٹھا لیں، کوئی بھی برائی اٹھا لیں، ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے نا، ٹھیک ہے، تو ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، میں برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آیا ہوں، میں شرک و بدعت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، چوری کو، دغاوت، جتنی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کر کے دکھایا آقا علیہ السلام نے، کر کے دکھایا۔ ہم نے کیا کیا؟ حضور نے برائی کو ختم کیا، اور ہم نے ان برائیوں کو پروان چڑھایا ہے۔ جھنڈا چڑھانے کا، جھنڈا اونچا کرنے کا جو میسیج ہے جھنڈے کے اندر، پرچم کشائی کا جو میسیج ہے نا، پرچم اونچا کرتے وقت ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے نا، نیت یہ ہونی چاہیے کہ پرچم کشائی ہو رہی تو یہ سچائی کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، یہ بھائی چارگی کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، یہ اخوت کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، یہ تمام تر برائیوں کو مٹانے کا عہد کے ساتھ جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سوچ تو کہیں قریب سے گزرتی بھی نہیں ہمارے، ہم جھنڈا بلند کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نعرہ بھی اللہ اس کے رسول کا لگاتے ہیں، اور وہ رسول جس نے اپنی پوری زندگی تجدید اپنے اہل بیت کو بھی داؤ پہ لگا دیا، ہمیں کہیں ان کی قربانیاں یاد نہیں رہتی، ہم اپنی ہی دھن میں کس کا جھنڈا کتنا اچھا، کتنا اونچا، جھنڈا بھی اپنا ہی ہو گیا نا۔ ایمان سے بتائیں پھر جھنڈے اونچے کرنے کا مقصد، میسج کہاں گیا؟ ہم الجھ کے رہ گئے ہیں کہ ہر سال
12 ربیع الاول کے منانے کا جو مقصد ہے وہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام جس طرح قربانیوں سے ہم تک پہنچایا ہے اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ پھر ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں۔ لیکن ہمارا حال کیا نہیں، ہم تو دین کا کام بھی آسائش میں رہ کے کرنے کو تیار ہے۔ ذرا سی کوئی مشکل آئی نا فوراً 10 قدم اگر آگے چلیں گے تو 50 قدم پیچھے چلے جائیں گے، یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضور کا دن، حضور نے یہ تو سبق نہیں دیا تھا۔ تو نوٹ کر لیں کہ پرچم کشائی محض تقریب نہیں ہے، پرچم کشائی کا ایک مقصد ہے۔ محفل میلاد منانے کا، یہ ریلیاں نکالنے کا، یہ صرف نعرے لگانا، نعتیں پڑھی، تمام تر ہر ایک عمل کے پیچھے ایک مقصد۔ اگر ہم مقصد بھول گئے جو بھول گئے، الا ماشاء اللہ سب ایک سے نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سال 12 ربیع اتنی عظیم الشان طریقے سے ربیع الاول منانے کے باوجود اگلے دن ہمارا جو حال ہوتا ہے نا، 13 ربیع الاول کو دیکھ لو، پھر ملاوٹ، پھر ناپ تول میں کمی، پھر تیری ماں تیری ماں تیری ماں تیری بہن، پھر وہی حال۔ رات کو سنا ہے سرکار دونجا کی سیرت، محفل میلاد میں بیٹھ کے حضور کا طریقہ سیکھا ہے، سنا ہے علماء کرام سے، رات بھر قرآن سنا ہے، حدیث سنی ہے، اور صبح جو ہماری ہوتی ہے نا پھر بولا اب ربیع الاول گزر گئی، تو ہم اس کو ایک تہوار کے طور پہ منا رہے ہیں، رسمی طور پہ۔ اگر ایسا ہی ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ باتیں آپ کو ممکن ہے کڑوی لگیں، بری لگے، کڑوی تو ہے پر بری نہیں ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے نا، سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن کڑوی ضرور ہے باتیں، مگر بات بری نہیں ہے، حق ہے۔ سخت بات کرنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم اسی اندھیرے میں چلے گئے نا دنیا سے، یہی سب کچھ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے کہ مقصد تک نہیں پہنچ سکے، تو آنکھ بند ہوتے ہی پتہ پڑ جانا ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے تو حاجت نہیں تھی ان چیزوں کی، رسول اللہ فرمائیں گے کہ مجھے تو حاجت نہیں تھی، یہ سارے کام تیرے اندر انقلاب لانے کے لیے تھے، تو کیا بن کے آیا بتا، تو نے کیا کیا؟ انہوں نے جھنڈے، میرے صحابہ کرام نے جھنڈے اٹھانے کے ساتھ ساتھ بازو بھی کٹائے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اچھا نام ہے ان کا، نہیں، بڑے خوبصورت نوجوان تھے اور مکے کے بڑے امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جی نہیں، ایک اور دوسرے، تو ہو سکتا ہے ابھی درمیان میں یاد آ جائے۔ جب حضور علیہ السلام سے ان کا آمنا سامنا ہوا نا، حضور کے چشم مبارک آپ پہ پڑی اور ان کی نگاہ حضور کی وجود مقدس سے پڑی، حضور کا کلام ان کے کانوں میں گیا، شیریں کلام ان کے کانوں میں گیا، تو بددل حضور کو دے بیٹھے۔ اب حضور کو یہ شروع کے معاملات، شروع کے دن تھے جب اسلام پھیل رہا تھا اور لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز تو کیا، جو اپنا عبادت کا طریقہ تھا، حضور کی بات سننا، دوسروں تک پہنچانا، یہ چل رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا، کہ حضور کا حکم بھی یہ تھا کہ ابھی اللہ کا حکم بھی ہے ابھی پوشیدہ رہو، جب طاقت میں آ جائیں گے، ایکسرسائز میں آ جائیں گے، پھر باہر نکلیں گے۔ تو وہ نوجوان جو انتہائی حسین و جمیل، مکے میں سب سے قیمتی لباس پہننے والا، خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ اگر کسی گلی سے نکل جاتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے فلاں صاحب گئے ہیں، مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتے تھے، اور امیر ترین گھرانے کے شہزادے تھے۔ حضور علیہ السلام سے جب آنکھ ملی، دل ہار گئے، حضور کو دے دیا، حضور غلامی میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن خاموش تھے۔ کسی نے ان کے والدین کو بتا دیا کہ تمہارا بیٹا ان کا ہو گیا ہے، چھپ کے دکھا دیا کہ دیکھو وہاں جاتا ہے اور ان کے طریق سے عبادت بھی کرتا ہے۔ جب ان کے والدین نے پوچھا تو آپ نے مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولا، کہہ دیا کہ اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو ایسا ہی ہے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا، اپنے پرانے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ، ورنہ دھمکیاں تھی، یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ تو آپ کی مرضی ہے، میں نے آقا علیہ السلام کلمہ پڑھا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو
تو انہوں نے شروع میں بھوکا پیاسا رکھا، ہلکی پھلکی سزائیں دیں، باندھ کے ڈال دیا، کئی وقت فاقوں سے رکھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، مارا پیٹا، اکلوتا چہیتا بیٹا تھا، مارا پیٹا، لیکن آخر کار جب دیکھا کہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، مار مار کے بھی تھک گئے، تو انہوں نے کہا کہ اٹھو پھر جاؤ، جس کا کلمہ پڑھا نا جا کے اس کے پاس رہو، ہم تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتے ہیں، ایک ٹوٹی کوڑی نہیں دے گی تمہیں، بھلے ہی نہ ملے۔ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھوک و پیاس افلاس کے عالم میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سلسلہ چلتا رہا، حضور کی تربیت میں رہے، حضور کی صحبت میں رہے، اور جب جہاد شروع ہوئے تو آقا علیہ السلام نے آپ کو سپہ سالار بنایا، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ فقیر جو عرض کر رہا تھا نا جھنڈے والی بات، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا۔ جنگوں میں سپہ سالار ہوتے ہیں، ایک بندہ جھنڈا لے کھڑا ہوتا ہے، اور جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جھنڈے کو گرا دو، جھنڈا نیچے گر جائے جنگ اینڈ ہو گئی۔ تو سپہ سالار کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی تھی، اسے جھنڈا بھی لے کے کھڑا ہونا تھا، صرف جھنڈا ہی لے کے کھڑا نہیں ہوتا، جھنڈے کی حفاظت بھی کرنی ہوتی تھی۔ تو جب آپ کو جھنڈا ملا دیا گیا تو آپ جھنڈا اٹھا کے میدان جنگ میں کھڑے تھے، تو ایک کافر نے آپ کے ہاتھ پہ، جس ہاتھ میں جھنڈا پکڑا تھا اس ہاتھ کو شہید کیا۔ آپ نے پھرتی کے ساتھ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑا۔ یہ جھنڈا کس نے دیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے۔ یہ بارگاہ رسالت سے عطا ہوا جھنڈا تھا، اسلام کا جھنڈا تھا، اسے اوپر رکھنا ہے۔ فوراً دوسرے ہاتھ میں پکڑا۔ اسی اثنا میں کافروں کی طرف سے پھر کسی نے دوسرا وار کیا اور آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا۔ جیسے ہی دوسرا ہاتھ کٹا، آپ نے کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا۔ جھنڈے کو وہ جانتے تھے، ہمارے جھنڈے لگے پھر ہی پھٹتے رہتے ہیں، سرکار کے نام پہ اونچے کیے جاتے ہیں نا، پھر پہ روزہ بنا ہوتا ہے، کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے، پھر وہ سارا سال پھٹ کے ایک ایک پرزہ نکل کے اڑا ہوتا ہے اس کا، پھر ہم بھول جاتے ہیں، اسے ربیع الاول کے دن ہمیں وہ یاد رہتا ہے۔ انہوں نے اس جھنڈے کو اپنے کٹے ہوئے بازو سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا تو پھر کسی بدبخت نے آپ کے سینے پہ نیزہ مارا۔ قریب تھا کہ جھنڈا نیچے گرتا، ایک صحابی ہے، انہوں نے جھنڈے کو پکڑ کے پھر اوپر کر دیا۔ یکے بعد دیگرے جھنڈا اٹھانے والے شہید ہوتے رہے ہیں، جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ کیوں؟ کہ وہ جھنڈے کا مقصد جانتے تھے، اس جھنڈے کا مقصد اور مقصد جانتے تھے۔ آج ہمارے پاس جھنڈے بلند کرنے کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، صرف کپڑے لہرانا مقصود ہے؟ ایسے کپڑے تو بہت سارے دوسرے بھی لہرا رہے ہیں بھائی۔ سیاسی لوگ جھنڈے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ بھی کپڑے کے بنے ہیں۔ غیر مسلموں کے جھنڈے مندروں میں جا کے دیکھ لیں آپ، جھنڈے تو جائیں نا، کپڑے کا تو ہے نا، لیکن ہمارے جھنڈے کا ایک مقصد ہے، پاورفل میسیج ہے اس کے اندر۔ تو خدا کے لیے پرچم کشائی کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کا وہ جو میسیج ہے، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ اس جھنڈے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جھنڈا بلند کریں تو اس نیت ارادے کے ساتھ، یا اللہ یہ جھنڈا بلند ہو رہا ہے ہماری ہمتوں کے ساتھ، ہم تیری بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں بکیں گے، گالاں گلوچ نہیں کریں گے، ملاوٹ کرتے ہیں ملاوٹ نہیں کریں گے، کم تولتے ہیں کم نہیں تولیں گے، جو بھی غیر اخلاقی برائیاں ہیں یا اللہ اس جھنڈے کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر تو سرکار کی روح بھی خوش ہوگی کہ ہاں میرا میلاد منانے والے واقعی میرا میلاد منا رہے، عہد کر رہے ہیں۔ آج کے دن انہوں نے میثاق کا دن بنا دیا ہے۔ ابھی جو آپ کا جلسہ ہوتا ہے نا، جو 29 سال تقریباً، کیا عنوان ہوتا ہے اس کا؟ میثاق انبیاء۔ میثاق انبیاء۔ جب شروع میں فقیر نے یہ عنوان دیا نا 29 سال پہلے، تو پوری کالونی میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا عنوان ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ بڑا مشکل سا نام ہے میثاق انبیاء۔ تو ہم نے کہا آپ آئیں، علماء کرام کو سنیں، پتہ پڑ جائے گا میثاق انبیاء ہے کیا۔ اور آپ 29 سال سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں میثاق انبیاء۔ لوگوں کو اب یاد ہو گیا ہے کہ میثاق انبیاء اصل میں میلاد مصطفیٰ ہے۔ میثاق انبیاء قرآن سے ثابت ہے میلاد منانا۔ ہم نے اٹھایا وہاں سے، بھائی یہی سوال ہوتا تھا نا، قرآن سے ثابت کرو۔
میلاد قرآن ثابت کرو. ہم نے قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایڈوانس میلاد منانا ثابت کیا. ایڈوانس، ہم تو بعد میں منا رہے ہیں نا، حضور آ گئے تو مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے ابھی، تو ایڈوانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا، منعقد کیا پروگرام. اس پروگرام کا جو جلسہ منعقد کیا گیا اس کا نام تھا میثاق کہتے ہیں عہد، وعدہ. کس سے لیا گیا؟ تمام انبیاء علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک. ہمارے نبی سے نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے لیے تو لینا تھا اللہ نے، ہمارے نبی کے لیے تو لینا تھا اللہ نے. تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا. اور اس میں ایک جملہ تھا، بس آخری بات، ایک جملہ تھا، وہ آپ سنیں گے جب محفل ہوگی. تو جملہ تھا کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے، آیا تو نہیں تھا، جب میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے. آدم علیہ السلام، اور اللہ بھی جانتا تھا آدم کے ہوتے ہوئے نبی نے نہیں آنا، موسیٰ کے زمانے میں بھی نہیں ہے، کسی نبی کے زمانے میں نہیں آنا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی اور اپنے محبوب کا مقام مرتبہ قرآن میں بیان کر دیا. اور کیا لفظ ہے؟ جب میرا محبوب تمہارے زمانے میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ جانے کا ذکر کیا، پیشگی آپ نے محبوب کا میلاد منایا. میلاد مانے پیدائش کا دن. آپ بھی ایڈوانس سے مناتے ہیں نا، بچے کی پیدائش ہو رہی تو خوشیاں، پیدائش سے پہلے بھی خوشیاں ہوتی ہیں نا، اللہ سے اچھی امید کے ساتھ کرتے ہیں لوگ، نہیں کرتے. پھر پیدائش کے بعد خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. ہم مناتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق فرش زمین پر حضور کا میلاد. حضور کے پیدائش کے بعد پاک پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا میلاد منایا اپنی شان ربوبیت کے ساتھ. اس نے جب میلاد کا جلسہ کیا تو خود میزبان بنا. شرکائے محفل جو تھے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک لاکھوں انبیاء کرام تھے. اور چیف گیسٹ کون تھا؟ مہمان خصوصی بھی تو ہوتا ہے نا، وہ کون تھا پتہ ہے؟ مہمان خصوصی ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام. انشاءاللہ 12 ربیع کی رات جو محفل جلسہ ہوگا، علماء کرام آتے ہیں، وہ تو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، فکر بیان کرنا نہیں آتا. اسی موضوع کو ہم پھر ایک سال بعد پھر سنیں گے. ہر سال یہ موضوع ریفریش ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے فقیر نے موضوع نہیں چینج کیا ہر سال کہ تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. قرآن پہ تو سب کا ایمان ہے نا، جب قرآن سے ثابت ہو گیا تو اب یہ کہنا کہ کہاں سے ثابت ہے. ہر سال وہی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے نہیں منایا، فلاں، ارے نہیں، صحابہ کرام نے نہیں منایا. بولے حضور غوث اعظم نے نہیں منایا. غوث اعظم بڑھے کہ خدا بڑا ہے؟ پھر ہم آئیں گے توحید کی طرف. پھر صحابہ کرام بڑھے کہ خدا بڑا ہے؟ جب خدا نے منا لی کہ دکھا دیا تو بات تو ختم. اب تو سنت رب ہو گئی نا، سنت خدا ہو گئی. اب اللہ پوچھے گا بناتا کون تھا یہ بتا. میں نے تو اپنی شان کے مطابق منایا تھا، تو نے فرش پہ اپنی اوقات کے مطابق بھی کچھ کیا نہیں کیا. میلاد کے نام پہ درود شریف پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا یہ بتا دے. نہیں، میں تو آبجیکشن کرتا رہا. معاذ اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں میلاد مصطفیٰ کے اغراض و مقاصد سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو منانے کی اسی انداز میں توفیق عطا فرمائے جس انداز میں ہمارے آقا علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.